عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ منافقون کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورت ایک موقع پر نازل ہوئی اور پوری سورت اکٹھے نازل ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سن 5 ہجری کو یا سن 6 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنی مستلق کا جو سردار ہے، نام اس کا حارث بن درار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو جمع کیا اور اس کے خلاف آپ نے بنی مستلق پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اور مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نکلے۔ جب آپ جہاد کے لیے نکلے تو مدینے میں منافقین بھی رہتے تھے۔ منافقین وہ لوگ تھے مدینے میں جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر جہاد پر بھی جاتے تھے۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ مال غنیمت ملے گا، اور یہ پیغمبر، یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، اور جب یہ جنگ پہ جاتے ہیں تو فتح ان کو ہی ملتی ہے، لہذا جو مال غنیمت ملے گا انہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا۔ جب یہ جماعت پہنچی تو وہاں ایک جگہ تھی جہاں پانی کا کنواں تھا، اس کا نام تھا مریسی۔ یہ مریسی پر پہنچے تو مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور وہاں کے لوگوں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بہت سے لوگ ان کے قیدی بن گئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور مال غنیمت کا بہت بڑا وافر مقدار میں مال غنیمت ان کو ملا۔ جب وہ اس جگہ تھے جہاں وہ پانی کا کنواں تھا مریسی، تو اس کنویں کے قریب ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان اختلاف ہو گیا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور ان کو بلایا، اور جب شور بہت زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے جو تم لگا رہے ہو اور اپنے اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہو؟ دعوها فإنها منتنہ،
اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تم نسب پر اور اپنے قوم اور قبیلے پر فخر کرو اور آپس میں تقسیم ہو جاؤ۔ اسلام نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، اسلام نے تمہیں ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے تم سب مسلمان ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو ظالم کی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اور ظالم کی مدد یہ اس کو ظلم سے روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھایا تو ان کا وہ جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ غلطی اس مہاجر کی تھی، مہاجر صحابی کی تھی۔ انہوں نے انصاری صحابی سے معافی مانگ لی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ آپس میں مہاجرین اور انصار جو کچھ اختلاف ان میں ہوا تھا وہ رفع دفع ہو گیا، شیر و شکر ہو گئے، آپس میں انہوں نے اختلاف کو دور کر لیا، اکٹھے ہو گئے۔ اسلام تو یہی سکھاتا ہے۔ لیکن وہاں منافقین موجود تھے، اور منافقین ہر جگہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو ایک موقع ہاتھ میں آ گیا، یہ تو اچھا موقع ہے مسلمانوں میں اختلاف کا بیج بونے کا۔ تو وہ اس انصاری صحابی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم نے مدینے کے لوگ ہو، تم انصار ہو، تم نے مہاجرین کی مدد کی ہے، اپنے وطن میں ان کو بلایا، ان کو جگہ دی، ان کو مال و دولت دیا، تم نے ان کی نصرت کی۔ اب یہ لوگ آ کر تمہارے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ایسا کرو کہ تم ان کو مال دینا بند کر دو، ان کی مدد کرنا بند کر دو، تو یہ خود ادھر ادھر ہو جائیں گے، مدینے سے نکل جائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ہم میں سے عزت والا ہے، جب وہ مدینہ ہم واپس جائیں گے تو جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ اس نے نام تو نہیں لیا، لیکن نعوذ باللہ مہاجرین کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے توہین کی۔ جب یہ بات وہ کہہ رہا تھا تو وہاں ایک چھوٹی عمر کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات سن لی، تھے تو وہ پکے ایمان والے صحابی تھے، عمر میں کم تھے، اور دوسری طرف منافقوں کا سردار ہے۔ تو اس نے ایمانی غیرت نے جوش مارا اس بچے اور اس کم سن صحابی کے، اور اس نے کہا کہ تو ہی ذلیل ہے، تجھ پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عزت والے ہیں۔ تو جب منافقوں کے سردار نے یہ سنا تو اس نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی ہنسی کی بات کر رہا تھا، آگے پیچھے بات ٹال دی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور کہا کہ منافقوں کا جو سردار عبداللہ ابن ابی ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اب اس صحابی کی عمر کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑے آدمی، منافقوں کا جو بڑا آدمی ہے، منافقین کا سردار ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی شک تو نہیں ہوا، واقعی یہ بات کی ہے، تم کہیں غلط تو نہیں کہہ رہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سفر کرنے کا موقع نہیں تھا، جانے کا موقع نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا سفر کرو، واپس ہی چلتے ہیں۔ اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ بڑھے نہیں، لوگ سفر میں تیاری میں مشغول ہو جائیں گے تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا، ایک جگہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو اس نے قسمیں کھانا شروع کی، خدا کی قسمیں اٹھانے لگا، جھوٹی قسمیں کھانے لگا، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ زید بن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی کہ یہ قسمیں کھا رہا ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ بھی نہیں کہا اس سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ میں نے ایک بات کی ہے اور اس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹے قسمیں اٹھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ قرآن کریم کی آیات نازل فرمائے گا اس واقعے کے بارے میں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، جو سچ ہے وہ ظاہر ہوگا، لیکن ہے پریشانی ان کو۔ فرماتے ہیں اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت زید بن ارقم کو اور کہا کہ اے بچے، اللہ نے تیری تصدیق کی ہے، یعنی جو کچھ تو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، اور اللہ نے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کے ایمان دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر چھوڑ دو، دعو لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ۔ اے عمر چھوڑ دو، کئی لوگ یہ نہ کہیں، یعنی باہر کے لوگ، اس لیے کہ منافق تو ہمارے ساتھ ہے، یہ نکلتے ہیں ہمارے ساتھ، باہر کے لوگ تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے اندر ہے، حالانکہ ہے تو ہمارے اندر نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب بات آپ کو بتاؤ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ باپ منافقوں کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اور بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا صحابی ہے۔ جب بیٹے کو پتہ چلا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا ہے تو مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ اور یہی بیٹا جب قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ راستے میں بیٹھ گیا اور اپنے باپ کی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور اس اونٹنی کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اپنے باپ سے، ان کا باپ منافق تھا، کہا کہ اس وقت تک تمہیں مدینے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم یہ نہ کہو جو تم نے کہا تھا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا۔ یہ کس کے بارے میں تم نے کہا، وہ ذلیل کون ہے؟ لوگ جمع ہو گئے اور وہ منافقوں کا سردار کہہ رہا تھا کہ جی میں تو بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں تو عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ بیٹے نے روکا ہوا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جب بتایا گیا آپ نے فرمایا اپنے باپ کو راستہ چھوڑ دو، اندر جانے دو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی۔ آئیے اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ دل سے ایمان نہیں لائے، یہ صرف زبان سے کہتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے منافق ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں، انصار سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی مدد مت کرو اور ان کو مال دینا بند کر دو، یہ خود منتشر ہو جائیں گے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو انصار سے کہتے ہیں کہ تم ان مہاجرین کی مدد مت کرو، ان پر خرچ مت کرو، جب تم ان کی مدد بند کر دو گے تو یہ منتشر ہو جائیں گے، یہ آگے پیچھے چلے جائیں گے، مدینے سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ منافق کہتے ہیں جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے، اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان والے صحابہ ہیں، عزت صحابہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ ہم نے یہ واقعہ سنا، یہ قرآن کی آیات ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، اللہ نے عزت اسلام میں رکھا ہے۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی دنیا کے اندر شان اور شوکت اسلام میں ہے، دین میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اپنی عزت کو قرآن میں نہیں ڈھونڈتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، سنت کو چھوڑ دیا ہم نے، ہم سمجھتے ہیں غیروں کے طریقوں میں ہماری عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مستدرک کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ عزت اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہے، شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، مدینے سے شام پہنچے۔ ابو عبیدہ ابن جراح جو اس دور کے مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، شام میں ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہے
اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اتنے میں دیکھا سامنے ایک جگہ ہے جہاں پانی ہے، اور پانی کافی پانی ہے، گھٹنوں تک پانی ہے اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ سے اترے، آپ نے اپنے موزے نکالے، اور نکالنے کے بعد اپنے موزوں کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا، اس طرف کندھے پر موزے ڈال دیے، اور اونٹ کی رسی پکڑی اور اس پانی میں چلنے لگے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، امیر المومنین، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ پانی کے اندر آپ اس طرح جا رہے ہیں اور آپ نے موزے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، امیر المومنین ہیں آپ، یہاں کے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح کہ وہ آپ کو اس حال میں دیکھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر المومنین اس طرح جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ اور پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم تو اسلام سے پہلے بے وقعت، بے سر و سامان لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ آج جو ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو عزت ہے، اسلام نے ہمیں دی ہے، اور جب بھی ہم اس عزت جو اسلام کے ذریعے ہمیں ملی ہے اس کے علاوہ کسی اور ذریعے اور طریقے سے عزت ڈھونڈیں گے، عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یاد رکھو، آپ چاہے انگلینڈ میں رہو، چاہے امریکہ میں رہو، مسلمان چاہے مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، امریکہ میں رہے، آکسفورڈ میں رہے، یا بنگلہ دیش میں رہے، یا دنیا کے غریب ملک میں رہے، یا امیر ملک میں رہے، اللہ کا قانون یہ ہے، مسلمانوں کی عزت اسلام میں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت ڈھونڈے گا، اللہ ان کو، مسلمانوں کو، ایسے مسلمانوں کو اللہ کبھی عزت نہیں دے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر؟ کہتے ہیں 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 2 ارب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو صرف مسجد کے اندر سمجھا ہوا ہے۔ ہمارا اسلام صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، سال میں عمرہ کر لیا، بس یہ ہمارا اسلام ہے، اس کے آگے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اسلام سے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، مسلمان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو ایک بات آ گئی، میں کہہ دیتا ہوں، غلط بات تو ہے نہیں، صحیح بات ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ شراب پر تقریر مت کرنا، شراب پر تقریر مت کرنا۔ امام صاحب نے شراب پر تقریر کی تو چھٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ بھائی وہ خود شراب بیچتے ہیں۔ اور بھائی شراب اگر بیچتے بھی ہو، حرام تو سمجھو اسے۔ امام صاحب اگر نہ بھی کہے تو اللہ نے جو کہا ہے، قرآن کے ساتھ کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ آپ امام کو چپ کرا سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ امام صاحب کو کہتے ہیں جی یہ بیان مت کرو، کیا مطلب ہے؟ امام صاحب اگر نہ کہے
تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو آپ کو صحیح راستہ نہیں بتاتا، جو آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کی بلائی چاہتا ہے۔ شراب حرام ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ سمجھ کر کرے، توبے کی توفیق ہوگی اسے۔ اگر وہ توبہ ہی نہیں کرتا اور اس کو حرام نہیں سمجھتا، امام صاحب کو بھی کہتا ہے بیان مت کرو اس میں، تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی بھائی، شراب حرام ہے۔ سارے دنیا کے مولویوں کو آپ چپ نہیں کرا سکتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ کس کس کو چپ کرائیں گے؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے بھائی۔ اس لیے میرے دوستو، اچھا ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی، یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں نا، نوجوان ہیں، چھٹیاں ہیں ان کی، ایک بات ان کو بھی کہتا ہوں، شراب سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، اپنے بچوں کو گھر میں بھی بتاؤ، اور ہم تو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کو یہاں اس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ بھائی نشہ کرنے سے بچیں، نشہ نہ کریں، یہ شراب حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، ہیروئن بھی حرام ہے۔ اب تو ایک نئی چیز نکلی ہے، گیس بولتے ہیں اس کو، یا کوئی گیس ہے، وہ گیس پیتے ہیں بندہ ٹن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بلون کہتے ہیں، بلون۔ وہ کوئی گیس ہے، وہ گیس چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ یہ سب حرام ہے، یہ سب کیا ہے؟ اچھا مجھے پتہ چلا، مجھے کسی نے کہا جی کچھ لوگ ہمارے مسلمان ہیں، کہتے ہیں چرس پیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چرس حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ لوگوں نے ایسے اپنے لیے خود فتوے بنائے ہیں، یہ کیا بنائے ہیں؟ خود فتوے بنائے ہیں، یہ خود مفتی بن گئے، یہ مفتی من المفت ہے، مفتی من المفت، یہ مفت کے مفتی ہے، خود فتوے بنائے۔ کیا فتویٰ بنائے؟ چرس پینا حرام نہیں، چرس پینا مکروہ ہے۔ ایک بات، آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آسان سا، میں مشکل الفاظ کہوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مقیس کیا ہے، مقیس علیہ کیا ہے، نس کیا ہے، دلالت النس کیا ہے، یہ الفاظ مشکل ہے، یہ تو ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں۔ یوسف آیا نہیں آیا؟ کدھر ہے یوسف؟ ہاں یہ، اس سے پوچھو، یہ آپ کو بتائے گا قیاس کیا ہوتا ہے، انالوجی کیا ہوتی ہے، یہ بتائے گا آپ کو، یہ ہمارے سے پڑھتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نہیں سمجھیں گے، تو آسان سے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ہم سب مانتے ہیں شراب حرام ہے، اتنی بات تو مانتے ہیں نا، شراب حرام ہے، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب شراب کا حکم کیا ہے؟ شراب کا حکم یہ، شراب حرام ہے، اور ہر حکم کی ایک علت ہوتی ہے، ہر حکم کے اندر ایک کیا ہوتا ہے؟ علت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ شراب حرام ہے اور اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ شراب میں نشہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شراب حرام ہے اور شراب کے حکم جو ہے حرمت کی، اور اس کے حکم کی علت یہ ہے کہ شراب کے اندر نشہ ہے۔ یہ نشہ جس چیز میں بھی پایا جائے گا وہ حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، کسی نے پوچھا شہد والی شراب، جو شہد سے شراب بنائی جائے، ایسے شہد کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شراب، یعنی جو مشروب نشہ آور ہو، جو مشروب، جو پینے والی چیز نشہ آور ہو، اس میں نشہ ہو، وہ حرام ہے۔ جو مشروب نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ معلوم ہوا ہر وہ مشروب جس میں نشہ ہو، اتنی گاڑی ہو جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے، پینے سے بندہ ٹن ہو جائے، تو وہ جس طرح شراب میں نشہ ہے، چرس کے اندر بھی ہے، ہیروئن کے اندر بھی ہے، یہ جو گیس ہے اس گیس کے اندر بھی ہے جو ہمارے بچے آج کل پی رہے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک گیس ہے، اس کو پی کر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں،
لوگ مر جاتے ہیں اس میں. کئی واقعات یہاں انگلینڈ میں ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو نصیحت کرو بھائی، یہ حرام ہے. اور جو بھائی جو چرس پی رہے ہیں وہ یہ مت فتوے دو چرس مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، حرام ہے، حرام. آپ فتوے دیں گے، آپ کے بچے جو ہے وہ کل پھر چرس پئیں گے، اس کے بعد ہیروئن پئیں گے، اس کے بعد پائپ پئیں گے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستو، عزت کس چیز میں ہے؟ اسلام میں. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو مسجد لاؤ. اپنے بچوں کو جب دین سکھاؤ گے، قرآن سکھاؤ گے، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دنیا بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.